نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ ان 5 حقوق میں سے پہلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 3 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واتباع الجنائز، جنازہ ادا کرنا۔ یہ سابقہ 2 نشستوں میں پہلے 2 حق آپ کے سامنے میں نے عرض کیے۔ آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے تیسرا حق واتباع الجنائز، نماز جنازہ کا ادا کرنا، اس حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے کہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کا یہ حق ہے کہ اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز جنازہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر، کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہ فلہ قیروات ومن شہید حتی یدفن کان لہ قیرواتان قیل ما القیرواتان قال مثل الجبل العظیمین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی مسلمان کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرتا ہے، اس شرکت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ایک کی رات اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ شخص اس کے دفن کے اندر بھی شرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو 2 کی رات اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ 2 کی رات جو ہے یہ کس کے برابر ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑوں کے برابر یہ 2 کی رات ہیں۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم نماز جنازہ کے لیے ہم نے جانا ہو تو اس کا بھی شریعت نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، ساری ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نماز جنازہ کے اندر شامل ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی نماز جنازہ کے اندر شامل ہوتے ہیں؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تو پیدل چل رہے ہوتے ہیں۔ الا تستحیون ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم وانتم علی ظہور الدواب۔ آپ نے ارشاد فرمایا فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم لوگ ہو کہ تم سواریوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہو۔ تو دیکھیں، اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا حدیث مبارکہ سے کہ جب ہم نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیدل چلیں، اور اگر فرض کریں اگر نماز جنازہ میں جانا ہو اور جنازہ دور ہو یا کوئی عذر ہو، نماز جنازہ کے ساتھ جانے والا شخص وہ بیمار ہو یا ضعیف ہو، بوڑھا ہو، کمزور ہو، وہ اتنا نہ چل سکتا ہو، تو پھر اس آدمی کے لیے سواری کے اوپر چلے جانا جنازگاہ کی طرف تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بلا کراہت پھر وہ آدمی سواری کے اوپر سوار ہو کر نماز جنازہ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جب ہم چلیں تو اس کے جنازے کے ساتھ ہم پیدل ہی چلیں۔ اور پھر اسی طرح جب ہم نماز جنازہ اٹھا لیں تو پھر چاہیے یہ کہ تھوڑا سا جیسے عام حالات میں چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا تیز ہم قدم اٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها۔ پھر اگر اشارہ فرمایا کہ وإن تک سوا ذلک فشر تضعونہ عن رقابکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جنازے کو جلدی کے ساتھ اس لیے لے کر کے چلو کہ اگر یہ تم میں بہتر شخص ہے تو پھر یہ اس کے بہتر ٹھکانے کی طرف اس کو جلد از جلد پہنچا دیا جائے۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر یہ برا آدمی ہے، شر والا آدمی ہے،
تو پھر اس کو اس لیے جلدی لے کر کے چلو کہ تم نے اپنی گردنوں کے اوپر اس کا جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ جلدی اس کا بوجھ اپنی گردنوں کے اوپر سے اتار لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنازہ جب اٹھا کے جایا جائے تو اس میں تھوڑا سا تیز چلا جائے، تو اتنا بھی زیادہ تیز نہ چلا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ میت جو ہے وہ ڈگمگانے لگے، میت جو ہے وہ حرکت میں آ جائے، تو اس لیے نماز جنازہ جب ہم اٹھا کر لے کر کے جائیں تو اس کو تھوڑا سا تیز لے جانا چاہیے۔ پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے معصوم بچے اگر وہ فوت ہوا ہو تو اس کو کس طریقے سے اٹھایا جائے گا، تو اس کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ بچے کو ایک آدمی اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر کے نماز جنازہ کی طرف لے جائے، اور اسی طرح کبھی ایک اٹھا لے کبھی دو اٹھا لے، اسی طرح عدلتے بدلتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اگر کوئی شخص بڑی عمر کا فوت ہوا ہو تو اس کو چارپائی کے اوپر لٹا کر پھر اس کو جنازگاہ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس کو چار آدمی اس کی نماز جنازہ جو ہے اس کے جو میت جو ہے وہ اس کو اٹھا کر کے قبرستان کی طرف جنازگاہ کی طرف اس کو لے کر کے جائیں گے۔ اور پھر اسی کو بھی اس کو اٹھا کر لے کر چلنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اتنا بھی زیادہ تیز نہ چلا جائے، بس درمیانی چال میں اس کو جنازگاہ کی طرف قبرستان کی طرف اس آدمی کو اس میت کو لے کر کے جایا جائے۔ اور پھر جس وقت ہم نے نماز جنازہ کے لیے جانا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلدی میں آگے نکل جاتے ہیں، کافی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، پیچھے اس کے رہنا چاہیے۔ اور پھر بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جہاں سے جنازہ گزر رہا ہوتا ہے وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ارادہ نہیں بھی ہوتا جنازے کے ساتھ جانے کا، تو فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ان کا اٹھ کر کھڑے ہو جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ پہلے حکم یہ تھا کہ جب نماز جنازہ کو دیکھا جائے تو پھر کھڑے ہو جایا جائے، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی نہ بھی اٹھنا چاہے اپنی جگہ پر بیٹھا ہی رہے تو جنازے کو دیکھ کر بیٹھنے والا آدمی یہ قابل ملامت قابل مذمت نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر وہ بیٹھا ہے اگر نہیں اٹھنا چاہتا تو نہ اٹھے، اگر اٹھ بھی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میت کا جنازہ پڑھنے والے 100 آدمی ہوں اور وہ 100 آدمی اس کی سفارش کریں، اللہ تبارک و تعالی ان 100 آدمیوں کی سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس کی نماز جنازہ میں 40 آدمی، اور ایک تیسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں، جس کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بھی اور اس میت کی بھی اللہ پاک بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ چند ایک چھوٹے مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور چند ایک روایات نماز جنازہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 5 حق بتائے ان 5 حقوق میں سے یہ تیسرا حق واتباع الجنائز یہ میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کیا ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اس حالت میں دنیا سے چلا جائے کہ مسلمانوں کو پتہ بھی ہو اور کسی نے بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو، بغیر نماز جنازہ کے اس کو اگر دفن کر دیا ہو، تو جن لوگوں کو پتہ ہوگا اور اگر انہوں نے نماز جنازہ نہ پڑھی تو یہ سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے، انہیں چاہیے تھا کہ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے۔ اور اگر کسی ایک شخص نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو یہ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جماعت کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔